السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو J-10 کے بارے میں ہے اور اس ویڈیو میں اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ یہ جہاز اب تک پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال کیوں نہیں ہے۔ کہانی سن 1992 سے شروع ہوتی ہے جب چائنا نے اپنی ہوائی جہاز ساز کمپنی AVIC کو پرائیویٹائز کیا اور اس کمپنی نے دو طرح کے پروجیکٹ بین الاقوامی خریداروں کے لیے لانچ کیے۔ ایک پروگرام بعد میں JF-17 کہلائے گا جس کا سب کو معلوم ہے، اور دوسرا پروگرام J-10 تھا۔ سن 1995 میں جہاں JF-17 پروگرام میں چین اور پاکستان کی مکمل تکنیکی اور مالی معاونت شروع ہو گئی، وہاں J-10 پروگرام کی طرف بھی پاکستان کا دھیان گیا، لیکن اسی سال J-10 کا ایک پروٹوٹائپ یعنی تجرباتی جہاز کریش ہو گیا اور حکومت چین نے تکنیکی مشکلات کی وجہ سے J-10 پروگرام غیر معینہ مدت کے لیے موقوف کر دیا۔ J-10 کے دوسرے پروٹوٹائپ نے 23 مارچ سن 1998 کو کامیاب پرواز بھری اور یوم قرارداد پاکستان کے اوپر اس جہاز کو اڑانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کا اس جہاز کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے۔ سن 2003 میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے آرمڈ فورسز ڈیولپمنٹ پروگرام 2025 کے نام سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام لانچ کیا، جس کے تحت حکومت پاکستان ہر سال افواج پاکستان کو $800 سے $1 بلین ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کے طور پہ دے گی، اور اس کے تحت افواج پاکستان ملک میں کئی طرح کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور فیکٹریاں قائم کریں گے۔ افواج پاکستان کو ملک کے اندر ہی ایسا ریڈار، جیٹ انجن، میزائلز، ہوائی جہاز، سب میرینز اور کئی طرح کی ٹیکنالوجیز خود ہی بنا کے اور ملک میں ہی پیدا کرنی تھیں۔ اس پروگرام کی فنڈنگ سن 2003 سے سن 2007 تک ہوئی اور اس کا کافی فائدہ پاکستان کے نیوکلیر اور میزائل پروگرام کو ہوا، JF-17 پروگرام کو ہوا، الخالد پروگرام کو ہوا۔ اسی پروگرام کے تحت پاکستان نے شاہین سیریز میزائل بنائے اور پلوٹونیم کے بنے چھوٹے وار ہیڈ بنائے۔ سن 2003 تک JF-17 پروگرام جو کہ پھنسا ہوا تھا اس کا پہلا پروٹوٹائپ اڑایا گیا اور سن 2009 تک اس کی فیکٹری پروڈکشن پاکستان میں شروع کی گئی۔ اسی پروگرام میں حکومت پاکستان نے J-10 پروگرام کے لیے فنڈز مختص کیے تھے اور فروری 2006 میں جنرل پرویز مشرف نے چائنا کا دورہ کیا اور J-10 کی فیکٹری کو بھی دیکھا، لیکن اس وقت J-10 روسی ساختہ انجن استعمال کر رہے تھے جس کی پاکستان کے لیے دستیابی مشکوک تھی۔ اسی لیے جہاں جنرل پرویز مشرف نے J-10 پروگرام میں پاکستان کی اشتراک کی حامی بھری، اس کے ساتھ ہی ایک شرط رکھی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان چین سے J-10 تبھی خریدے گا جب چین اس میں اپنا بنایا ہوا انجن لگانے کے قابل ہو جائے گا۔ چین میں اس وقت WS-10 کے نام سے ایک جیٹ انجن کا پروگرام جاری تھا جو کہ J-10 کے لیے بنائے جانے والا چین کا اپنا انجن تھا، لیکن جیٹ انجن بنانے میں چین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی تکنیکی مرحلوں کو عبور کرنے میں چین کو کئی سال لگ گئے۔ اسی دوران چین نے J-10 اپنی افواج میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیے اور J-10 پروگرام مکمل طور پہ ایک چائنیز پروگرام بن کے رہ گیا، اور اس کے ساتھ ہی حکومت چین نے اس کے اوپر ایکسپورٹ بین لگا دیا۔ سن 2009 میں حکومت پاکستان نے 36 J-10B خریدنے کا چین کے ساتھ معاہدہ کیا جو کہ J-10 کا ایک ایڈوانس ورژن تھا، لیکن انجن کی شرط تب بھی جاری رہی۔ چین کا WS-10 انجن سن 2012 میں بننا شروع ہوا اور پہلی فوقیت چین کے اپنے زیر استعمال J-10 کو دی گئی، جن میں سن 2012 سے چین نے اپنا بنایا ہوا WS-10 استعمال کرنا شروع کیا۔ بہرحال سن 2015 میں چین نے آخرکار اپنے انجن مینوفیکچرنگ پروسیس میں جو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس پہ قابو پایا، اور تب سے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے انجن اپنی افواج کو مہیا کرنا شروع کیے۔ آخرکار J-10 کو مکمل ایکسپورٹ کلیئرنس چائنیز حکومت کی طرف سے نومبر سن 2019 میں ملی۔ اس وقت J-10 کا سب سے ایڈوانس ورژن J-10C ہے جو کہ فرینچ رافال کی ٹکر کا ایک جہاز ہے، اور چین اب آخرکار اس قابل ہے کہ اس جہاز کو اپنے بنائے ہوئے انجن کے ساتھ بیچ سکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اور پاک فضائیہ اپنا پروجیکٹ عزم لانچ کر چکے ہیں جو کہ ایک 5th جنریشن جیٹ کا پروجیکٹ ہے، جس میں افواج پاکستان خود اپنے طور پہ ایک جیٹ ڈیزائن کریں گے، اور اب اس بات کی امید بہت کم ہے کہ J-10 کبھی بھی پاک فضائیہ میں شامل کیا جائے گا۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اگلی ویڈیو S-400 کے بارے میں ہوگی۔